شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محمد بن کعب الکرزی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی سے مدینہ منورہ میں ملا۔ وہ اس وقت خوبصورت نوجوان تھے۔ آپ فرماتے ہیں جب ان کو خلیفہ بنایا گیا تو میں ان کے پاس گیا۔ میں نے ان کے پاس جانے کی اجازت مانگی، مجھے اجازت مل گئی۔ میں ان کو بہت گھور گھور کر دیکھنے لگ گیا۔ انہوں نے پوچھا، اے ابن کعب، کیا وجہ ہے؟ تم مجھے اس طرح گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، اس لیے کہ اے امیر المومنین، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا رنگ بدل چکا ہے، آپ کا جسم کمزور ہو چکا ہے اور آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے ابن کعب، اس وقت کیفیت کیا ہوگی جب تم مجھے 3 دن کے بعد قبر میں دیکھو گے؟ چیونٹیاں میری آنکھوں کی پتلیوں کو نکال چکی ہوں گی اور وہ میرے رخساروں پر بہہ چکی ہوں گی اور میرا حلق اور منہ پیپ سے بھر گیا ہوگا۔ تب تو تم اس سے بھی زیادہ مجھ سے نفرت کرو گے۔ تم وہ بات چھوڑ دو، تم مجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہوئی حدیث سناؤ۔ میں نے کہا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ایک ادب ہوتا ہے اور بیٹھنے کا ادب یہ ہے کہ قبلہ کی جانب رخ کر کے بیٹھا جائے اور تم اپنے درمیان امانت کے ساتھ بیٹھو اور سانپ اور بچھو کو مار ڈالو۔ اگرچہ تم نماز پڑھ رہے ہو، اپنی دیواروں پر پردے مت لٹکاؤ۔ کوئی شخص اپنے بھائی کا خط اس کی اجازت کے بغیر نہ پڑھے۔ کوئی شخص سوئے ہوئے آدمی کے پیچھے اور بے وضو کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، کسی مومن کو خوشی دینا، چاہے کھانا کھلا کر اس کی بھوک ختم کرے یا اس کی جانب سے اس کا قرضہ ادا کر کے یا اس کی کوئی دنیاوی پریشانی دور کرے، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی پریشانی دور کرے گا۔ جو شخص کسی فراغ دست کو مہلت دے گا یا تنگ دست کا قرضہ معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دن سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ہمراہ چل کر شہر کے کنارے تک جائے گا، اللہ تعالیٰ اس دن اس کو ثابت قدم رکھے گا جس دن لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے، اور یہ کہ کسی مسلمان کے کام کے لیے اس کے ساتھ جانا میری اس مسجد میں 2 ماہ کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے شریر شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اکیلا رہتا ہے، اپنے عطیات کو روکتا ہو اور اپنے غلام کو مارتا ہو۔ معزز ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔